یہ عورت بہت ببرکت ہے، بہت اچھی۔ اور ایک دوسرا سنا کر ختم کرتا ہوں، یہ ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیبیب بن عبداللہ۔ یہ کیسی ہے دین کی حفاظت کہ ہم یہاں نکاح کرتے ہیں، اب یاد ہی نہیں ہمیں رہتا کون تھا کون نہیں، مگر اللہ کے رسول کے پاس جو رہے ان کا اپنا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کے نام سب ہم تک پہنچ گئے، وہ زندہ ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے پاس رہے، ان کے تذکرے۔ تو جلیبیب بھی مدینہ شریف میں ایسا ہی تھا، برا نہیں تھا، مگر اس کی عادت تھی، خوش طبعی کرتا تھا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، نظرہ ان کا اصل نام ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر میں نے تیرے پاس اس کو کھڑے دیکھا نا تو میں تیرا یہ حشر کروں گا۔ پسند نہیں کیا اس کو کہ اس نے کیا عادت بنا رکھی ہے، خوش طبعی کرتا، برائی بالکل نہیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، مگر مجھے دے گا کون؟ حضور نے کہا یہ کام تو میرا ہے، بندوبست کرو۔ آپ نے اسی حضرت ابو برزہ اسلمی کو، جس نے کہا تھا کہ میری بیوی اگر اس سے باتیں کرے گی میں نہیں اس کو چھوڑوں گا، سزا دوں گا، حضرت ابو برزہ سے آپ نے کہا کہ ابو برزہ میں تیری بچی کا رشتہ مانتا ہوں۔ وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ کے رسول اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا؟ مگر حضور نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ ابو برزہ کو بہت دکھ ہوا، جواب نہیں دے سکا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کی ماں سے مشورہ کروں گا۔ ماں کو جا کر جب بتایا کہ حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا، وہ بھی بڑی خوش ہوئی، مگر جب بتایا کہ جلیبیب کے لیے، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضور کو جلیبیب بھی ہماری بچی کے لیے ملا تھا۔ اس ماں نے بھی یہی کہا، باپ نے بھی یہی کہا، جواب دینے کے لیے چل پڑا۔ تو بچی جو پردہ کے پیچھے سن رہی تھی اس نے بھی یہی کہا کیا تردون علی رسول اللہ، تم اللہ کے رسول کی بات رد کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا رسول مجھے ضائع نہیں کر سکتا؟ اگر انہوں نے میرے لیے یہ رشتہ سمجھا ہے، اگر مناسب نہ ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام تو رحمت اللہ عالمین ہے، وہ مجھے برباد کر سکتے تھے؟ چھوڑو ایسی باتیں، اگر حضور نے پسند کیا ٹھیک، نکاح ہو گیا۔ بعد میں ایک غزوہ میں جہاد میں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، مگر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ کون کون نہیں مل رہا ہے گم ہے، تو لوگوں نے دوسروں کا ذکر کیا، جلیبیب کا نہیں ذکر کیا، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اتنا ہم نہیں تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یار تم جن کی باتیں کرتے ہو ٹھیک ہے، مگر جلیبیب جو نا، جلیبیب منی وانا میرا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک 2 آدمی ہیں جن کے لیے حضور نے کہا، ورنہ کسی کے لیے یہ کلمہ نہیں کہا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے، مجھے اور اس کو دو نہ سمجھو، میں اور وہ دونوں ایک ہی، بدن 2 ہیں جان ایک ہے۔ حضرت علی کے لیے فرمایا علی منی وانا میرا، اور اس کے لیے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا، کتنا بڑا درجہ اس نے پایا۔ تو جو اس بچی کے نکاح پر حضور نے دعا کی اسی پر میں ختم کروں گا، اور یہ دعا بیان کی امام احمد نے اپنی مسند میں، اور ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ بہتر دعا حضور اس بچی کو کیا دے سکتے؟ 2 کلمے، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اے اللہ یہ لکھ لینی چاہیے، اور نکاح جو لوگ کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ تم لمبی دعائیں چھوڑو، صرف 2 کلمے کہہ دو جو اللہ کے رسول نے کہا، اللہم صب علیہ الخیر صبا۔ زوردار بارش ہوتی ہے نا، موسلا دھار ہے، اس کو کہ فرمایا اللہ اس پر خیر کی برکتوں کی بارش برسا، بلا تجل ایشا قدا، اور میری اس بچی کو حضور نے فرمایا میرے کہنے پر یہ بچی جو ہے اس کے گھر جا رہی ہے، فرمایا اللہ اس کی زندگی تلخ نہ کرنا، اس کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ یہ 2 کلمے حضور نے کہا کہ خیر تو برسا دے اور زندگی اس کی تلخ نہ کرنا، خوشی سے رہے۔ اور جب امام احمد نے اس حدیث کو لکھا تو اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیاری حدیث میرے سننے میں زندگی پر نہیں ہے کہ بچی نے حضور کے کہنوں کے مانا، اور حضور نے ایسی برکت کی دعا کی، اور حدیث پاک میں آتا کہ اللہ نے پھر اس کو ایسی برکتیں دی کہ سب لوگ کہتے تھے کہ جلیبیب کی بیوی سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 واقعے میں نے اپنے اور آپ کے ایمان کے تازہ کرنے کے لیے بیان کر دیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، رنگ ہو، نسل ہو، خان، کچھ نہیں، دین دیکھنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچہ میرا ہی بچہ، اور یہ بیٹی میری بچی، یوسف میرا ہی بچہ۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت اچھا جوڑا
کہ ان لوگوں نے ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے عالم دین سمجھنے کی وجہ سے اسے رشتہ دیا. سارا معاملہ میرے سامنے، ورنہ شاہد کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بات تھی، نسل کے لحاظ سے بھی جدے، مگر انہوں نے کہا نہیں مولانا، جب یہ بچہ عالم دین ہے اور نیک ہے اور آپ گواہی دیتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی خوشی سے اس کو دیتے ہیں. میری دعا کہ اللہ اس بچی کو بھی اسی بیٹی کی طرح جس کے لیے اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی برکتیں نصیب کرے. یہ دونوں بچہ اور بچی اس دنیا میں بھی خوشیاں پائیں اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ دائمی اور ہمیشہ ہو. یہ جنت میں بھی اسی طرح جوڑا بن کر رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم.